یہ کیا کر رہی ہیں آپ میڈم جی؟ ہٹ جائیے راستے سے، یہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ اس نے بدکاری کرنی چاہی، ہماری عزت کو نیلام کرنا چاہا۔ آپ کا یہ پاگل شوہر جتنا پاگل دیکھتا ہے اتنا ہے نہیں، سب پتا ہے اسے۔ آپ ہٹیے راستے سے، آپ کو لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اس کا ماتھا ایک دم چھو کر پریشانی سے بولا تھا، وہ لاکھ برا صحیح مگر شہرزاد کے زخم پر درد اس جیسے کٹھور دل کو بھی ہوا۔ وہ اسے جھٹکے سے دھکا دیتی زمین پر گرانے کا سبب بنی تھی، جس پر وہ پل کھا کر رہ گیا۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی جو اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی؟ وہ تو خود بھی لڑکیوں کے حق میں کھڑی ہونے والی ایک مضبوط عورت تھی، تو پھر وہ اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تم ہوتے کون ساگر بلوچ میرے شوہر کو سزا دینے والے؟ بولو، آخر تم فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ وہ ناگن کی طرح پھٹکاری تھی۔ انہوں نے اس کے شوہر کو بندی بنایا تھا اور گاؤں والے اسے سنسار کر رہے تھے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی تھی آخر بغیر کچھ جانے اسے یوں سزا دینے کی، وہ بھی اس وقت جب اس کے حق میں کوئی گواہی دینے والا بھی موجود نہ تھا؟ خبردار جو ایک بھی پتھر کسی نے اٹھا کر میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، یہیں زندہ زمین میں دفنا دوں گی۔ اور جو شہرزاد کاتبانی کہتی ہے وہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ وہ ایک ایک شخص کو غضبناک نگاہوں سے تکتی ہوئی بولی تو ہر ایک شخص کے ہاتھ سے پتھر جیسے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ شہرزاد کاتبانی اپنے کہی کی پکی تھی، وہ سب اس کی شہرت سے واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتی تھی۔ آخر وہ کیوں اپنے شوہر کا ساتھ دینے پر تلی ہوئی تھی؟ کیا اس کا شوہر بے گناہ تھا؟ وہاں کھڑے ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ بات ابھری۔ آخر کیا کیا ہے میرے شوہر نے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا مجھے یہاں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولی۔ میری بہن وانیہ کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے شوہر نے۔ اس کو رات کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو ہم وقت رہتے آپ کے کمرے میں پہنچ گئے، ورنہ وہ یہ سب کر گزرتا۔ شہرزاد کو سب سے زیادہ حیران اس شخص کی باتوں نے نہیں بلکہ آواز نے کیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، تابش تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے تابش کو دیکھا جس کے حوالے وہ اپنے شوہر کو کر کے گئی تھی۔ آج وہی شخص حقارت اور نفرت سے اس کے شوہر کو دیکھتا ہوا پورے گاؤں میں سب کے سامنے اس کی تذلیل کرتے ہوئے اسے بد کردار کہہ رہا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ ایک دماغی مریض ہے، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ شہرزاد کا اعتبار آج تابش نے پوری طرح توڑا تھا کہ وہ دانت بھینچتی ہوئی بے یقین اور افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں ہی نہیں پورا گاؤں یہ جانتا ہے کہ یہ شخص ایک دماغی مریض ہے۔ یہ سب جانتے بوجھتے یہ شخص ذہنی یا جسمانی طور پر اس طرح کی کوئی بھی بدکاری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تم اس پر یہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ زور سے کہتی بھرے مجمع کو ساکت کرنے کا باعث بنی تھی۔ شاید آپ نے میری پوری بات نہیں سنی وانیہ نے خود سب کو چیخ چیخ کر بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا شہرزاد اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی، او شٹ، اب تمہاری سو کالڈ بہن نے کہا اور تم نے مان لیا؟ کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا یا نہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ اس کی بکواس منہ پر ہی روکتے ہوئے کاٹ تار لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے پر تابش حیران رہ گیا اور پھر سے بولا، وانیہ نے خود ہمیں… اس نے ایک بار پھر سے بولنے کی کوشش کی، جب وہ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے ببھر گئی۔ ٹو ہیل ود وانیہ، تم نے دیکھا تھا یا نہیں؟ وہ غرائی۔ نہیں، ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ اور آپ سب بغیر کسی آئینی شاہد کے میرے شوہر کو سزا دینے چلے تھے؟ وہ تمسخر سے تالی بجاتے ہوئے بولی اور ایک ایک قدم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وانیہ کو خطرناک نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وانیہ کے گلے میں ایک دم گلٹی ٹوٹ کر ابھری تھی۔ اسے شہرزاد سے اس وقت شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بھاگ کر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کیوں وانیہ، تمہارے ساتھ کیا واقعی میرے شوہر نے بدکاری کی؟ اس نے گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کے ارد گرد خرامہ چکر کاٹتے ہوئے تصدیق آمیز لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وانیہ بل کھا کر رہ گئی۔ آخر یہ لڑکی کرنا کیا چاہتی تھی اس کے ساتھ؟ اسے آج کسی بھی حال میں ان دونوں کو الگ کرنا تھا اور اپنے ساکر کا دل جیتنا تھا۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی اور کڑے لہجے میں بولی،
ہاں، تمہارے شوہر نے مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، مجھے کچن سے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر دھکیلا۔ اسی چھینا جھپٹی میں ہی تو میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، دیکھو۔ وہ اسے اپنی گردن دکھاتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو شہرزاد نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کے ٹچموں کو دیکھا جو اس وقت وہ بہاتے ہوئے سب لوگوں کی طرح مامیز نظروں کا مرکز بننا چاہتی تھی۔ لوگوں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ اس کے سامنے پانیہ وکٹم بنی رو رہی تھی اور وہ تھی کہ اسے ہنسنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا، مگر اگلے ہی پل پوری طرح سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، بہت ہو گئی ایکٹنگ، مگر مجھے تمہاری اس اداکاری پر ذرا بھی رونا نہیں آیا، اور تم میری 1% بھی ہمدردی حاصل نہیں کر پائیں۔ تم ان سب کو تو بیوقوف بنا سکتی ہو پر مجھے نہیں۔ وہ سینے پر دستک دیتی سرخ رنگ آنکھوں سے بولی، اب بولو، یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہوئی اسے کڑی نگاہوں سے تکتی ہوئی بولی، جس پر وانیہ چیخی، یہاں میری عزت لٹ گئی اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہ سب اداکاری کر رہی ہوں؟ تم عورت بھی ہو یا نہیں جسے میرے غم کا کوئی احساس ہی نہیں؟ وانیہ نے شور مچاتے ہوئے کہا، جس پر وہ تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں وانیہ کہ تم سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تو میں تمہیں بخش دوں گی، کیونکہ اگر آگے جو میں کرنے والی ہوں اس کے بعد تم واقعی کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گی۔ یہ اب تمہارے پر نربھر ہے، ابھی سچ بول کر ذلت سے بچ جاؤ، کیونکہ بعد میں جو ذلت میں تمہارے مقدر میں لکھوں گی اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا، تم بھی نہیں۔ وہ ایک لفظ زہر خند لہجے میں ڈبو کر بولی تھی، کیونکہ جو گھاؤ اس نے آج شہرزاد کو دیا تھا وہ اس سے 1000 گنا گھاؤ وہ اسے دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب اسے لڑکی ہو کر اپنی عزت کا خیال نہیں تھا تو پھر شہرزاد پر بھی اس کی عزت رکھنا فرض نہیں تھا۔ اس کے لیے اس کے شوہر کی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم یقین کیوں نہیں کر رہی میری بات کا؟ کیا پاگل ہو تم؟ دیکھے نا اسے تایا، اپنی دال نہ گلتے دیکھ وہ دستار بلوچ کو بیچ میں گھسیٹتی ہوئی بولی تھی، جو کڑک لہجے میں بولے، آخر تم ہوش میں تو ہو لڑکی، زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، بجائے تم اس کی طرف داری کرنے کی اپنے بد کردار شوہر کا ساتھ دے رہی ہو۔ غراتے ہوئے بولے تھے، جس پر شہرزاد نے انہیں تمسخر سے دیکھا۔ یہ تو سنا تھا کہ آپ کا قانون اندھا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر آج واقعی اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ بھی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ وہ ان پر طنز کستے ہوئے بولی تو وہ جل کر خاکستر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دوسرے لفظوں میں شہرزاد انہیں اندھا کہہ رہی تھی۔ اور جب تم یہ جانتی ہو کہ حویلی کی لڑکیوں کی حد کیا ہے تو تم کس حق سے ایسے غیر مناسب نائٹی پہن کچن میں گئی تھی؟ یہ جانتے بوجھتے کہ حویلی کی لڑکیوں کو ایسا لباس زیبتن کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تم جب خود دعوت عام بنو گی تو لوگ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ شہزاد نے اس پر پہلا وار کیا تھا، جس پر وہ بلبلا کر رہ گئی، اور سب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہ تھا اس نے۔ اس کی بات پر ساگر نے بھی قلب کاٹے۔ یہ لڑکی سراسر ساتھ اس کو بھی پھنسانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا، بکواس نہیں کرو، میں بے قصور ہوں، یہاں ظلم مجھ پر ہوا ہے۔ وہ ایک بار پھر شہرزاد کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی بولی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس شیرنی کو للکار رہی ہے۔ تو کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ میرا شوہر پاگل ہے؟ وہ دو بدو بولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اٹکی۔ ارے ابھی تم ہی تو کہا کہ نبراس نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسے اپنے جال میں گھیرتے ہوئے بولی، ہاں اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہکلائی۔ تو کون سا پاگل شخص کسی سے زیادتی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ تم مجھے بتاؤ، کیا ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس کے پے در پہ سوالات پر وانیہ کو اپنا سانس لینا مشکل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بس کریں، آپ ہی ان سے ایسے سوالات مت کریں، تابش بیچ میں آتا ہوا بولا، جس پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری مجھے کوئی بات نہیں سنی، اور بیچ میں مت بولو۔ جب تم الزام لگانے کا جگرا رکھتے ہو تو پھر اپنی عزت رولنے کا بھی دم خم رکھو۔ تابش صاحب، تمہاری بہن کی عزت ہے، اور میرے شوہر کی عزت کا کیا؟ ہاں، اس کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟
اور بات جب تمہاری اپنی بہن کی عزت پر آئی ہے تو تڑپ رہے ہو؟ واہ تمہارے ڈبل اسٹینڈرڈ کے! وہ تالی بجاتے ہوئے ایسا خوخار نگاہوں سے دیکھتی بولتی دوبارہ وانیہ کی طرف مڑی۔ تو ہاں کیا کہہ رہی تھی میں؟ وانیہ بے ساختہ شمس صاحب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی جو غصے سے شہزاد کو ہی گھور رہے تھے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں وانیہ، اپنی حقیقت تسلیم کر لو اور سب کو سچ بتا دو، ورنہ میں سچ بتانے پر آ گئی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے آخری بار وانیہ کو موقع دینا چاہا تھا کہ وہ اپنی عزت کا کچھ احساس کر لے، مگر وانیہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھی۔ تمہارے شوہر نے ہی مجھ سے زیادتی کی ہے، وہ ہر دھرمی سے بولی تو شہزاد کا صبر یہاں تمام ہوا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم کردار کے صاف ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بد کردار تم ہو۔ اس لیے ایک دم سے وانیہ کو بد کردار کہہ دینے پر حویلی والے چیخے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ وہ سب چلائے۔ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ میں میرا شوہر بد کردار نہیں بلکہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے، جو شادی سے پہلے ہی زنا کر چکی ہے۔ وہ سب کام یہ کر گزری ہے جو شادی کے بعد ایک لڑکی کو زیب دیتے ہیں، چاہے ایک لڑکے کے ساتھ رات گزارنا۔ چٹا ایک تھپڑ کی گونج اٹھی تھی۔ اپنی حقیقت کھلتی دیکھ وانیہ سے برداشت نہ ہوا تھا تو اچانک اس نے شہزاد کا منہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا، کس کر تھپڑ مارنے کے لیے، جیسے اگلے ہی پل ازلے اپنی مضبوط ہتھیلی سے تھام کر ایک کرارا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا چکی تھی۔ چٹاخ سوچنا بھی مت اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی، تمہاری طرح نہیں میں جو دب جاؤں گی، میں کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ میں اگر میرے شوہر پر الزام لگانے کا سوچا بھی تو۔ وہ اس کے چہرے کو حقارت سے دیکھتی ہوئی اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کے کرارے تھپڑ پر وہ تیورا کر زمین پر دھول چاٹنے لگی۔ وہیں تابش اور شمع صاحب نے تیزی سے اسے سہارا دیتے اٹھایا، جنہیں شہزاد نے تعصب سے دیکھا۔ بہت غلط عادت ہے آپ لوگوں کی ہمیشہ قصورواروں کا ساتھ دینے کی۔ وہ سرخ نگاہوں سے انہیں وانیہ کا ساتھ دیتے دیکھ بولی۔ لڑکی تم جانتی ہو کہ کتنا سنگین الزام ہے یہ؟ اس الزام پر تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے۔ دستار بلوچ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولے تو وہ گردن ترچھی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ اور مجھے سزا دے گا کون؟ آپ کا یہ اندھا قانون جو قانون سنی باتوں کو سچ مان لیتا ہے؟ وہ ان کا پورا مجمع میں مذاق اڑاتی بولی تو وہ بل کھا کر رہ گئے۔ تمہاری اتنی جرت؟ وہ دانت پیستے غصے سے بولے جب وہ ان کا ہاتھ اس کے سامنے جھٹک گئی۔ ہاں اس سے کہیں زیادہ جرت ہے مجھ میں، وہ پیچھے قدم لیتی بولی اور وہیں نیچے پڑی ایک کلہاڑی گھسیٹ کر ان سب کے سامنے ایک اس طرح کی جانب جانے لگی جہاں اس کا زخمی دل بند تھا۔ اس نے آنسوؤں کا کولا گلے میں بمشکل اتارا کیونکہ یہ وقت رونے کا نہیں رلانے کا تھا۔ نبراس کے سامنے پہنچتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی، جن آنکھوں میں خوف تھا، اسے دوبارہ نہ دیکھنے کا، درد تھا اسے دور جانے کا، تڑپ تھی اس سے دوری کی جو شہزاد نے کلاڑی کے ایک ہی بار میں تمام کر دی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جھٹکے سے نبراس کے وجود کے پار پار کیا تھا کہ سب کی چیخیں بلند ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اب بھی وہیں وارڈ میں موجود تھی۔ اس کے حواس قائم ہوئے تو وہ فٹافٹ غائب دماغی سے اٹھی۔ تو کیا جو سب اس نے دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا؟ اس کا فارغ زندہ نہ تھا؟ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، سانس گھٹ رہی تھی۔ اس نے سرخ بہتی آنکھوں سے اطراف میں نظریں دوڑائی جہاں وہ مسیحا اطمینان سے بیٹھے جیسے اس کی کارروائیوں کو دلچسپی سے ہونٹوں پر انگلی ٹکائے ملاحظہ کر رہا تھا۔ میرا وہ اٹکتے اٹکتے لب تر کرتے پھر سے پوچھنے لگی تھی جب مقابل نے پھر اس کی بات کاٹی۔ تمہارا فارغ زندہ ہے اور کچھ؟ اس کے لہجے میں جیسے ادا کی بار بار سوال دہرانے پر اکتاہٹ اتر آئی تھی۔ ادا نے تشکر کے زیر اثر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ مجھے جاننا ہے تمہارے بارے میں۔ اس مسیحا کے سوال کم حکم پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ مطلب؟ وہ ہچکی بھرتے بولی۔ مطلب یہی ہے، رات کی اس پہر تم گھر سے باہر کیا کر رہی تھی اور ایسی کیا وجہ بنی کہ تمہارا شوہر تمہاری حفاظت بھی کر نہ پایا؟
اس کے سوال پر ادا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھلکی۔ شاید قسمت خراب ہے میری، یہ حالات جو کبھی اچھے تھے ہی نہیں۔ میری پہلی ناکام محبت یعنی میرے دیور نے، جس سے میں رد کر چکی تھی، ایسا بدلہ چکایا ہے میرے ٹھکرانے کا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہی گھر سے دربدر ہو گئی ہوں میں۔ وہ رنج بھری آواز میں بولی تو مقابل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گیا۔ اور کیا الزام لگایا تھا اس نے تم پر کہ تمہاری ساس نے بھی تمہارا یقین نہ کیا؟ اسے جیسے جاننے کا تجسس تھا۔ عطا نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں اس کے لیے اس کا مسیحا تھا، جس نے اس کی جان بچائی تھی اور اس کے بیٹے کی بھی۔ بدکاری کا گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ کئیوں کے ساتھ، اور میرے بیٹے کو بھی ناجائز کہا۔ ابھرتے دل سے آنسو بہاتی ہوئی بولی تو مقابل نے اس الزام تراشی پر اپنے جبڑے کس کر بھیج لیے۔ اور تمہارا شوہر، وہ اس وقت کہاں تھا؟ اس نے کاٹدار لہجے میں پوچھا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈال کر بولی، وہ دیر سے پہنچا تھا مگر وہیں تھا۔ وہ زکام زدہ آواز میں بولی، کیا مطلب؟ تمہارا شوہر تمہیں روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا یا اس نے تمہیں روکا نہیں؟ آنکھوں میں اچانک حیرت کا تاثر ابھرا۔ نہیں، اس کے ایک دم صاف انکار پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، ناممکن، جس پر عطا نہ حیرت زور سے دیکھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے جانے سے روکا تو نہیں، مگر ان کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے باقیوں کی طرح مجھ پر الزام تراشی بھی نہیں کی، نہ ہی ان کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور بے یقینی تھی۔ شاید یہ ایک وجہ کافی ہوگی میرے لیے ان سے نفرت نہ کرنے کی، مگر میں زندگی بھر ان پر دوبارہ اعتبار نہیں کر پاؤں گی، نہ ہی پیار جس کی انہوں نے وعدے دے کر مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی۔ وہی گہرا سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی تو مقابل نے اسے تعصب سے دیکھا۔ کہاں جاؤ گی؟ اس وقت کیا تمہارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اسے جیسے جلد از جلد معاملے کا حل چاہیے تھا۔ نہیں، مگر میں اب اپنا بندوبست کر لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا، جس پر مقابل کے چہرے پر بدلے کی ایک مسکراہٹ چمکی۔ جہاں تم پر اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح، تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو۔ میرے گھر پر ایک خاتون کے سوا کوئی نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم خاموشی سے وہاں رہو گی، اپنے لیے اسٹینڈ لو گی اور اپنے بیٹے کو ایک ماں بن کے نہیں بلکہ ایک باپ بن کے پالو گی۔ بولو، منظور ہے؟ مقابل کے کڑکدار لہجے میں پوچھنے پر وہ اچانک ہوش میں آئی۔ کیا تھی یہ سامنے کھڑی ہستی؟ بغیر کسی معاوضے کے اس کے لیے اتنا کیوں کر رہے تھے؟ اور اگر تم ابھی اپنے شوہر کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو اس سے دور رہنا بہتر یہی ہے کہ گھر میں ہی رہو، کیونکہ جہاں تک تمہارے شوہر کی پہنچ ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرے گھر سے باہر نکلی تو وہ یقیناً تمہیں جلد ڈھونڈ لے گا۔ تمہارے شوہر کو کم از کم اس کے خاموش رہنے کی سزا ملنی چاہیے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے خاموش رہ کر تمہارا دل توڑا ہے۔ اگر اس نے اپنے بڑوں کا احترام اتنا ہی عزیز ہے تو اسے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر محبت کر بیٹھا ہے تو پھر نبھائے بھی۔ مسیحا کے چہرے پر جلتی مسکراہٹ جھلکی تھی۔ مقابل کو اپنی حمایت میں بولتے دیکھ وہ حیران و ششدر تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ آنکھیں پاڑے بولی تو سامنے تھری شخصیت کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ تمہاری آنکھوں میں دکھتا ہے ڈیئر، مقابل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس کے ایک دم پاس آ جانے پر وہ پیچھے ڈہ گئی۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے فیصلہ لینے میں۔ اب وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی۔ جیسے ہی وہ اس خوبصورت گھر کے آگے پہنچے، وہ ہچکچاتے ہوئے اندر جانے سے انکاری تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی، فکر مت کرو، میرا نام لو، وہ خاتون آنے دیں گی۔ ان گہری آنکھوں پر گلاسز کا پہرا تھا جو اٹل لہجے میں بولتے ادا کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ کیا آپ کو پتا ہے میرا شوہر کون ہے؟ ادا فارس کو گود میں اٹھائے اندر جانے سے پہلے پلٹ کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ تمہارے شوہر کو مجھ سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا، یہ کہتے اس نے گاڑی سے ان سے بھگائی تھی۔ آدھا دھواں اڑاتی گاڑی کو جاتے دیکھتی رہ گئی اور مکمسے کا شکار ہوتی دروازہ کھٹکھٹا گئی۔ جی کون؟ اندر سے ایک خاتون کو نکلتے دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا۔
مجھے ڈیش نے بھیجا ہے۔ اس کے کہنے پر عورت نے بغور اسے دیکھا۔ آ جاؤ۔ وہ آگے سے ہٹے اور اسے لیے اندر آ گئی۔ مجھے اس نے سب بتا دیا ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، برا مت مانیے گا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس کے سوال پر وہ سرخ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ کبیر کے سامنے روتی بھی لگتی ہمراہ آئی، جس کا سب اب جواب دے گیا تھا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ایک اچھے بیٹے تو بن گئے مگر ایک اچھے شوہر بن نہ پائے۔ تو پھر آپ پر کیا مانگا تھا میری دوست نے آخر آپ سے؟ صرف ایک چھت اور تحفظ، آپ تو وہ بھی نہ دے پائے۔ آپ کی وجہ سے میری دوست چھن گئی مجھ سے، کاش آپ اسے روک لیتے، کم از کم وہ یہاں ہوتی تو زندہ ہوتی۔ اب یہی آپ کی سزا ہے کہ آپ اس کی شکل دیکھے بغیر زندگی گزاریں۔ یہی آپ کی سزا ہے کیونکہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہی نہیں۔ اس کی بات پر کبیر کی ہنسی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی، جبکہ یاور کی بھی سانسیں بند ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی امرا؟ بد دعا دے رہی تھی اس کے بھائی کو؟ وہ تڑپ گیا اس کی بے بسی پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم امرا؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں اور تم انہیں بد دعائیں دے رہی ہو؟ وہ غصے سے اسے خاموش رہنے کا کہتے بولا، کیوں نہ دوں میں بد دعا؟ ان لوگوں نے بخشا میری بہن جیسی دوست کو، تو میں کیوں بخشوں انہیں؟ یہ بھی تو نہیں پتا کہ جس بچے کو وہ سینے سے لگائے پھر رہی ہے تو وہ اس کی سکی اولاد بھی ہے، اور ان لوگوں نے اسے بچلن کہا۔ وہ دھاڑے مار کر روتی بولی، کیا؟ وہ کس کا بچہ تھا؟ وہ لڑکھڑاتے پھٹتے سر سے بے یقینی سے بولا، آنسو تو ساتھ شرمندگی کے کبیر کی ماں کے بھی بہہ رہے تھے جنہوں نے اس پر بہتان لگایا تھا۔ تو کیا وہ پاک باز تھی؟ آپ بدقسمتی دیکھیں ذرا اپنی، کہ وہ آپ کے ایک دم چلے جانے کے بعد بھی آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ کا کمرہ سنبھال کر رکھتی رہی، اور وہ تو آپ سے اظہار محبت بھی کرنے والی تھی آج، اور آپ نے کیا کیا؟ ہاں، آپ نے تو اسے ہی بے گھر کر دیا۔ وہ تو پچھتا رہی ہوگی کہ اس نے ایک پتھر دل سے محبت کی ہی کیوں؟ آخر کیوں اس نے ایک فرمانبردار بیٹے کو چنا؟ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ ادا کی شکل تک نہ دیکھنے کو ملے، اور ویسے بھی جو کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ اسے جو بے اعتباری کی موت مارا ہے، وہ تو شاید پہلے ہی مر گئی ہوگی کہیں۔ وہ نفرت سے پھنکاری تو وہ تڑپ اٹھا، آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے آنسو چھلک کر گرا تھا۔ ایسا مت کہو امرا، پلیز، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ عشق ہے میرا، اس کے بغیر جی میں بھی نہیں پاؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولتا گرا، پچھتاوا شدید تھا۔ کبیر کو اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، یا اللہ اسے بچا لے، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ اپنے پھٹتے دل پر ہاتھ رکھتے چلایا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بیٹھا تھا، اچانک لڑکھڑا کر اٹھا اور اپنی ماں کے پاس گیا۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ وہ چلی جائے؟ تو لیں، چلی گئی وہ میری زندگی سے، اور آپ کے بیٹے کی روح بھی لے گئی، اور اب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، وہ ہے ایک خالی کھوکھلا وجود۔ کیا کریں گی اس وجود کا آپ؟ وہ حلق کے بل روتے ہوئے چیخا، نہیں میرا بیٹا، صبر کرو، میں معافی مانگ لوں گی اس سے۔ کیسے؟ اب کیسے ٹھیک کر دیں گے آپ سب کچھ؟ جب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تب کیوں نہیں سنی آپ نے اس کی ایک بھی؟ کیوں لگایا اس پر بہتان؟ اور جب وہ جا رہی تھی تو روکا کیوں نہیں؟ آپ کو پتا تھا نا، میں نے بتایا تھا نا پہلے ہی دن کی زندگی کا خلاصہ ہے وہ، مگر آپ نے میری باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اور آج جب میری جان جا رہی ہے تو آپ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ جو کچھ بھی کہنا تھا نا ماما، مجھے کہہ لیتی، مگر اسے روک تو لیتی یار۔ وہ دھاڑے مار کر روتا کوئی بچہ لگ رہا تھا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں کبیر بھائی، جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور رہیں اور بھول جائیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے بھی، اور اس کی اور فارس کے لیے بھی۔ وہ سرد لہجے میں کہتے وہاں سے جا چکی تھی اپنے کمرے میں، پیچھے وہ آدھا کا دیوانہ تڑپتا رہ گیا۔ ایک جھٹکے
سے رسی کٹ کر نیچے گر چکی تھی اور درخت کے ساتھ بندھا نبراس بھی جو رسی کے سہارے ہی اس درخت میں پیوست تھا جسے جھکتے شہرزاد نے سہارا دے کر اٹھایا اور گلے سے لگایا تھا، اسے یوں سب کے سامنے گلے لگاتے دیکھ سب منہ میں انگلیاں دبائے دیکھنے لگے۔ تم ہمارے قانون کے خلاف ورزی کرو گی لڑکی؟ شمس صاحب اپنی بیٹی کی اتنی بے عزتی دیکھ کر چلائے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنا مجھ جیسے ایڈوکیٹ کو زیب نہیں دیتا شمس صاحب، سزا تو ملے گی قصوروار کو، وہ بھی آج ہی۔ آج جزا اور سزا کا دن ہی تو ہے، بدکرداری کی سزا سنگساری ہے تو آج تو مجرم سنگسار ہوگا ہی، وہ بھی اسی برگد کے درخت کے ساتھ بندھے۔ پتھر تو برسائے جائیں گے ہی اور یہی لوگ برسائیں گے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں سردار دستار بلوچ، یہاں کے کرتا دھرتا صاحب کے زنا کی سزا سنگساری ہی ہے نا؟ اور ڈر لہجے میں ایک ایک لفظ پختگی سے ادا کرتی بولی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، زنا کی سزا سنگساری ہی ہے، جو بھی یہ گناہ کرتا ہے وہ لازمی سنگسار ہوتا ہے، جیسے اب تمہارا شوہر ہو رہا تھا۔ وہ ایک نظر گاؤں والوں پر ڈالتے ہوئے نبراس کو دیکھتے تذیق خامیز لہجے میں بولی، جس پر شہرزاد کی آنکھیں قہر برسانے لگی اور وہ دھیرے قدموں سے نبراس کو سہارا دیتے ہوئے ایک ڈھلوان کے قریب لائی اور اس پر بٹھایا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آپ فکر مت کریں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ جس نے بھی آپ کو زخم دیا ہے اس کا خمیازہ تو وہ بھگتیں گے ہی۔ آپ کے ہر ایک درد کا بدلہ شہرزاد کادوانی اس کے خون سے چکانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس نے نبراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے لبریز آواز میں کہا تو نبراس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ وہ اس کی بات کو سمجھا تو نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بچا لے گی۔ اس محبت بھرے مظاہرے کو ساگر بلوچ نے نفرت انگیز آنکھوں سے دیکھا۔ تو گاؤں والوں، تم سب بھی گواہ رہنا کہ آج تم لوگوں کے سردار دستار بلوچ نے تم سب کے سامنے یہ گواہی دی ہے کہ زنا کرنے والے ہر شخص کو سنگسار کیا جاتا ہے، تو آج میں اس کے سامنے مجرم کا پردہ فاش کروں گی اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے مجرم کو سنگساری کی سزا دیں گے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قرائی تھی اور آگے آتے ہوئے تابش کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہاری بہن کو ایک نہیں کئی موقع دیے اپنا سچ ثابت کرنے کے، اپنا گناہ قبول کرنے کے، مگر اس نے میرا دیا ہر ایک موقع گوا دیا تمہارے سامنے۔ میں نے تو اس کی عزت کئی بار رکھنی چاہی مگر اس نے میرے شوہر پر جھوٹا الزام لگایا اور اسے بے موت مارنا چاہا۔ یہ میں برداشت نہیں کروں گی، اب میں سب کے سامنے اس کی حقیقت سے پردہ فاش کروں گی اور تم یہ سب کرنے سے مجھے نہیں روک سکتے۔ آج تمہیں بھی اپنی بہن کا اصل چہرہ دیکھنے کو ملے گا، تو غور سے دیکھنا اور سیکھنا کہ وقت پڑنے پر آپ کو صرف سچ کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اپنوں کا، کیونکہ روز محشر گواہی سچے کی سنی جائے گی اور ظالم کا ساتھ دینے والا بھی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ وہ اس کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی تو وہ لب کاٹ کر رہ گیا، اس کا ہر ایک انگ واضح کر رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ آخر ایسا کون سا ثبوت ظاہر کرنے والی تھی وہ سب کے سامنے؟ سب اسی کے منتظر تھے۔ جب شہرزاد نے آخری بار ساگر بلوچ کو دیکھا، تم ہر بار میری حد آزماتے ہو ساگر بلوچ، آج میں تمہارا سب آزماؤں گی۔ وہ نفرت سے چنگاڑی اور فانیہ کو دیکھ تعصب سے بولی، تم نے ایک کھوٹے سکے کے پیچھے اپنے باپ دادا کی عزت گوا دی؟ وہ تمسخر سے بولتی اپنے فون پر ویڈیو پلے کر گئی جو اس نے اسپیکر سے کنیکٹ کروایا تھا۔ وہ منظر فون پہ حویلی والوں کے آگے کرتی انہیں دکھانے لگی، ساتھ آوازیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی تھی جو نہایت کراہیت آمیز اور شرمناک تھی۔ تابش کا چہرہ لہو کی مانند سرخ پڑ چکا تھا اور فانیہ اور ساغر بلوچ کے چہرے کا تو رنگ تک نچوڑ چکا تھا جسے سفید رنگ پھینک دیا ہو کسی نے۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ساغر بلوچ؟ وہ دیکھتی آنکھوں سے اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتی سرگوشی کرتے بولی جس کا سانس بند ہونے کے در پہ تھا، تمہیں اتنے بارش لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کبیر بھائی سے؟ امرا جو دکھی دل سے اندر آ کر بیٹھی تھی، پیچھے ہی یاور سلطان تندرناتا ہوا آیا اور اس سے دریافت کیا تھا، ہاں کیونکہ وہ اسی قابل ہیں۔ کیوں انہوں نے خاموشی اختیار کی؟ کیوں انہوں نے اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لیا؟ وہ بھی جیسے بپری بیٹھی تھی۔
میری زوجہ یہ مت بھولو کہ بھابھی کے اس گھر سے بے دخل ہونے میں صرف کبیر بھائی کی غلطی نہیں، اگر وہ مجرم ہے تو مجرم پوری تم بھی ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اعتماد میں لو اور ساری حقیقت بتا دو، مگر تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا۔ اس لیے آج ادا بھابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی اس سب کے بارے میں بتا دیتی تو میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا، لیکن نہیں۔ میری بیوی تو خود کو فن خان سمجھتی ہے جو سب کچھ خود ہینڈل کر سکتی ہے، اور آج تمہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سچویشن کو کس طرح اور کس حد تک ہینڈل کر سکتی ہو۔ وہ اس پر لطیف سا طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، وہ اپنی طرف سے کسی دلیل دیتے ہوئے بولی، اور تمہاری پوری کوشش کسی بھی کام نہیں آئی مائی ڈیئر وائف۔ اور بات یہاں ختم ہی کہاں ہوئی ہے میری جان، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، کہ پورا سچ ابھی بھی تم نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اسی بات پر امراہ نے تھوک نکلا، تم کیا مجھے اتنا پاگل اور اندھا شخص سمجھتی ہو، باقیوں کی طرح، جو تمہاری آدھی ادھوری بات پر یقین کر لے گا؟ تو ایسا ممکن ہے میری بیوی؟ ناممکن ہے ایسا۔ تم نے سب کو یہ تو بتا دیا کہ فارس ادا بھابھی کا سگا بچہ نہیں ہے، مگر تم شاید یہ بتانا بھول گئی کہ وہ کس کا بچہ ہے اور ادا نے اس کو کیوں پالا۔ ضرور ادا کا اس سے کچھ تو رشتہ ہے جو وہ اس کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، ورنہ آج کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے کہ کسی کی اولاد کو پالے؟ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ امراہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ تمہارے یہ اٹکنے سے یہ بات ظاہر ہے میری جان کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ فارس کس کا بیٹا ہے۔ اب تم یہ بتانا نہیں چاہتی وہ الگ بات ہے۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے سامنے جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑے بولا، یہ اور کی روح میں جھانک لینے والی آنکھوں سے اس نے وہ مشکل نظریں چرائیں۔ اب میں تمہیں دوبارہ کبیر بھائی سے تلخ کلامی کرتے ہوئے نہ دیکھوں، کیونکہ اصل قصوروار تمہارا سگا بھائی ہے، نہ کہ کبیر۔ وہ اس پر یہ بات اچھے سے واضح کرتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ امراہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ چاہے وہ جو مرضی کہہ لیتی، مگر حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی نا کہ اس سب کا ماسٹر مائنڈ زیدان ہی تھا۔ اف، کہاں ہو تم ادا، واپس لوٹ آؤ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں جینے نہیں دے گی۔ امراہ آنکھیں میچتے کرب سے بولی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب وہ جہاں ہے اس سے زیادہ محفوظ مقام شاید ہی اس کے لیے کوئی ہو۔ منظر بدلنے کے ساتھ ساتھ سفید حویلی والوں کی رنگت بھی متغیر ہو رہی تھی، جسے دیکھ شہرزاد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھلکی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جعلی ویڈیو تھی، کیونکہ سب کو صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ وانیہ ایک دم زور سے پاگل ہوتی غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم سے اس کی دنیا پلٹ کر رہ گئی۔ شہزاد نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا اپنے باپ بھائیوں سے بچنا ناممکن تھا۔ تبھی اس نے جھوٹی موٹی کا وویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح بس آج بچنا چاہتے تھے، جو اپنے گھر والوں کی شکل دیکھ کر اسے ممکن نہ لگ رہا تھا۔ بابا میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس سے ضرور ہمیں پھنسانے کے لیے یہ جھوٹی ویڈیو بنائی ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں۔ شیردل تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ ایک دم پلٹ کر ساگر کو خوخوار نظروں سے دیکھتے ہی بولی، جس کے بدلے میں بغیر ساغر کی کوئی بھی صفائی سنے شمس صاحب کا ہاتھ اٹھا اور ایک کے بعد ایک کر کے اس کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ جس اولاد کو وہ سینے سے لگائے گھوم رہے تھے، اسی اولاد نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ ایک آدھ لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے سامنے اسے ایک بیٹی نے انہیں کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنے من چاہی بیوی اور اپنی دودھکاری ہوئی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ صلہ ملا تھا انہیں ان لوگوں کو اپنے کلیجے سے لگانے کا، جنہوں نے ان کا کلیجہ نوچ کر رکھ دیا تھا۔ وانیہ نیچے زمین پر گری ہوئی خوف سے لرز رہی تھی، کیونکہ اس کا باپ اسے قتل کر دینے کے در پہ تھا، جب شہرزاد نے ایک دم تالی بجانی شروع کی۔ ارے واہ واہ،
یقین آ گیا آپ کو شمس صاحب جس اولاد کے بلبوتے پر آپ گردن اکڑائے پھرتے تھے، اسی اولاد نے آپ کو منہ کے بل لاپٹ کھا؟ کاش مجھے آپ پر رحم آتا، مگر آپ کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب آپ کا ہی بویا ہے جو آپ کی اولاد کاٹ رہی ہے۔ اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک تیلی لگاتے ہوئے اپنے باپ کو جلا کر خاکسار کر چکی تھی۔ اور تم تابش، کہو کیسا لگا اپنی نظروں کے سامنے اپنی بہن کا اصل چہرہ دیکھنا؟ اب بھی تمہیں میرے شوہر پر کوئی شک ہے یا پھر کسی اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے تو بولو، وہ بھی پیش کر دیتی ہوں۔ وہ اسے ایسی کاٹدار نظروں سے دیکھ کر بولی تھی جسے تابش کا سر نہ صرف جھکا بلکہ وہ زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ اب وہ اس سے کیا سوال کرتا جب اس کی اپنی بہن نے اسے اپنی بڑی بہن کی نظروں میں نظریں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ یہ شرمندگی سفید حویلی والوں پر سوٹ نہیں کرتی، وہ سر جھٹک کر تمسخر سے بولی۔ ارے اب آپ لوگ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ آپ سب نے سچ دیکھ لیا، سن بھی لیا، جس میں کسی بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کہاں گیا آپ کا انصاف دستار بلوچ صاحب؟ ہم سب یہاں کھڑے ہیں، آپ کے انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کو ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی سب کے سامنے شرمندہ کرتے ہوئے بولی جو غصے سے مٹھیاں بھیج گئے تھے۔ وہ اپنی ہی بات میں پھنس چکے تھے کہ وہ مجرم کو سزا دیں گے اور انہیں اب یہی کرنا تھا، یاور اور وانیہ کو سزا دینی تھی، وہ بھی سب کے سامنے، ورنہ انہیں کوئی بھی کرسی پر بیٹھنے نہ دیتا اور نہ ہی آئندہ سرداری کے لیے ان کے خاندان میں سے کسی کو چنا جاتا۔ کھڑے کیوں ہو تم لوگ؟ جس طرح تم نے میرے شوہر کو اس درخت سے باندھا تھا، اب ان دونوں کو لے جاؤ اور باندھ دو، اور تب تک پتھر برساؤ جب تک یہ اتنے زخمی نہ ہو جائیں جتنا میرا شوہر ہوا۔ وہ دونوں گاؤں والوں کی طرف اشارہ کرتی بولی جو ڈرتے ڈرتے آگے آئے تھے اور شہرزاد کے کرخ لہجے میں کہنے پر فوراً سے ساگر اور وانیہ کو گھسیٹنے لگے جو اپنا آپ چھڑوا رہے تھے۔ اگر مجھے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کے ہاتھ یہیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ساگر کی دھمکی پر شہرزاد نے اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھا اور دو اور لوگوں کو اشارہ کیا تھا۔ چار لوگ مل کر ساگر کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے درخت سے باندھنے لگے۔ چھوڑو مجھے، کہا نا میں نے، کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میرا اس لڑکی سے کوئی گہرا تعلق نہیں، یہی آئی تھی میرے قریب مجھے اکسانے کے لیے، ورنہ تو میں اسے منہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ساگر کے ایک دم سے سب کے سامنے کہہ دینے پر وانیہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے محبت میں اپنی عزت گنوا دی اور وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے اسے برا بھلا کہہ رہا تھا اور دھتکار رہا تھا صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ دنگ ہوتی آنکھوں سے اس کا ہر ایک روپ ملاحظہ کر رہی تھی جو گرگٹ کی طرح تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساگر؟ تم تو آج مجھ سے نکاح کرنے والے تھے نا، تو پھر سارا الزام مجھ پر کیوں دھر رہے ہو تم بھی تو مجھے چاہتے ہو نا؟ اب سب کے سامنے ایسے کیسے بری الزامہ ہو سکتے ہو تم؟ وہ گلا پھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو بھی لوگوں نے اسی درخت سے باندھ دیا تھا جس سے وہ بندھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی بے یقین آنکھیں ڈالے بولی، جس پر وہ خراتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ تمہارا قصور ہے، تمہاری بدولت ہی ہم دونوں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، یہ تمہاری مکروہ فطرت اور ہوس کا انجام ہے جو تمہاری وجہ سے مجھے بھی لے ڈوبا، بلکہ مجھے میری محبت کی نظروں میں بھی نیچے گرا دیا کہ میں اڑ بھی نہیں پاؤں گا۔ اس کو نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے بعد میں شہرزاد کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف دہتے انگارے اور حقارت تھی، جس ساگر اپنے دل کے اندر تک بے بس ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل آری سے کاٹ رہا ہو۔ کہاں سوچا تھا اس نے کہ وہ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں یوں رسوا ہوگا سب کے سامنے؟ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا کہ ایک پتھر اڑ کر آتا ہوا اس کا ماتھا چیر گیا، اور وہ پتھر مارنے والا ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ نبراس کا تھا۔ اس نے شدید تیز سے نبراس کو دیکھا جس سے شہرزاد نے ہی وہ پتھر پکڑایا تھا۔ نبراس کی دیکھا دیکھی سبھی لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ان کی طرف پھینکنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک ایک پتھر ان کے جسموں پر لگتے ان کے جسم چھلنی کرتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی چیخیں اور آہیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ اور یہ منظر دیکھ کر شہرزاد اپنی روح تک میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی محبت کو زخمی کرنے کے
اسے تکلیف پہنچانے کی، اور اب یہی لوگ اپنے کیے کی تلافی کر رہے تھے، اپنے کیے جرم کی سزا بھگت رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، چھوڑو ہمیں، چھوڑو مجھے۔ ایسی بہت سی فریادیں تھیں جو وانیہ کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ وہ زور زور سے چلا رہے تھے، مگر کسی ایک شخص کو بھی ان پر رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک غلیظ گناہ کرنے کے مرتکب ٹھہرے، جس کی سزا ملنا ان کو یقینی تھا، تاکہ باقی لوگ بھی انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں نبراس بند تھا، وہ دونوں وہاں ماتم کرا کھڑے تھے۔ اس بھرے مجمع میں دو ایسی نگاہیں بھی تھیں جنہیں یہ عمل تسکین دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر معینہ خیز مسکراہٹ تھی۔ ادا فارس کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، ایسے جیسے کئی برسوں بعد سکون میسر آئے ہو۔ اس ننھے وجود میں جان تھی، اس کی دھڑکنیں ساکت محسوس کر اس کا وجود جیسے کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ درد ایسا تھا، لگا کوئی اس کے جسم کا حصہ اسے کاٹ رہا ہو، مگر اب اس کی ہموار سانسیں محسوس کر کے ادا کو لگا تھا وہ ایک بار پھر سے جی اٹھی ہو۔ وہ جانتی تھی اور یہ مانتی بھی تھی کہ فارس اس کی سگی اولاد نہ تھا، لیکن وہ اس کی سگی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اسے حد سے زیادہ چاہتی تھی، یا ایسی کیا کشش تھی جو فارس کی طرف کھینچی تھی۔ شاید 2 سالوں کا ساتھ تھا، یا رگوں میں دوڑتا ایک ہی خون، جب ہی وہ اس سے اس حد تک مانوس ہو چکی تھی کہ اب اسے کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی اپنے مسیحا پر زیادہ دیر بوجھ نہیں بن سکتی۔ وہ تبھی کل جاب کے لیے گھر سے نکلنے کا سوچا تھا۔ یہاں پہنچ کر اپنے مسیحا کی کرم نوازی سے فون ملا چکا تھا۔ اس میں اپنا ڈیٹا گوگل ڈرائیو سے نکالتی وہ اپنی سی وی میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہی تھی جو اسے جاب میں مدد دینے والی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے نئی آزمائش بننے والی تھی۔ وقت رہتے شہرزاد کے کہنے پر ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، جنہیں ملازموں کے سہارے حویلی پہنچایا گیا تھا، کیونکہ خود چل کے جانے کی ہمت تو اب ان دونوں میں ہی نہ اب بچی۔ اپنا چکنا چور وجود لیا، آخر وہ جل بھی کیسے سکتے تھے۔ آج شہرزاد نے ان سے تمام حساب چکنا کر لیے تھے، انہیں ایسا سنسار کروایا تھا کہ وہ اگلے کئی دنوں تک چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کو گھر میں لایا گیا، چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ ان کی مائیں شہرزاد کو بددعائیں دے رہی تھی، جس سے شہرزاد کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ اسی سزا کے مستحق تھے۔ تابش نے اس سے بارہا معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور نبراس کو لیتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتے جا چکے تھے، جبکہ وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب نبراس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی، بیوی کھانا، نبراس نے اسے پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ یقیناً وہ اپنے زخمی ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھی اور اس کے آگے بیٹھ کر اسے نوالے بنا بنا کر کھلائے۔ جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گہری اور اندر تک اترتی نگاہوں کا احساس ہوا، اس نے ایک جھٹکے سے نبراس کی طرف دیکھا جو نوالے سے کھیلنے میں مگن تھا، جیسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اس نے باریک بینی سے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، مگر کوئی نہ تھا۔ تو پھر ایک ایسا سلگتی نگاہوں کا حصار تھا جو اسے مسلسل اپنے قبضے میں ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کو فوراً سے کھانا کھلاتی وہ اٹھی، جب وہ ایک بار پھر اسے پکار اٹھا، بیوی۔ صاف مطلب تھا کہ اب کہاں جا رہی ہو، کیونکہ وہ ہر وقت اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ نہانے جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، وہ اسے تکیے پر نیم دراز کرتی بولی، جب اچانک اس نے اپنے بازو کی گرفت میں اس کی کمر جکڑی تھی۔ شہرزاد ایک دم کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر گری تھی کہ اس اپنے بچاؤ کے لیے بیچ میں ہاتھ رکھنے کا بھی موقع نہ ملا، اور لب ایک دم نبراس کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ آنکھیں اپنی جگہ سے کئی گنا بڑی ہو گئی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ گال سرخی چھلکانے لگے تھے۔ اگر ایسا حال اس کا تھا تو نبراس بھی یک ٹک اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لب ذرا سی حرکت میں آئے تھے کہ شہرزاد کے پورے جسم میں بجلی کون گئی، اور وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی اپنا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنی لرزتی انگلیوں سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی جھرجھری لیتی بولی۔ ایک دم اس کے لمس پر تن بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ بیوی، پھر سے کرنا، اس کی طرف
غائب دماغی سے دیکھنے لگی تھی جب نبراس نے ہونٹوں پر رکھتے اشارہ کیا۔ شہزاد کا چہرہ شرم سے سرخ پڑتے پھٹنے کے قریب تھا۔ ایسا نہیں کرتے، گندی بات، میں جا رہی ہوں، پیچھے نہیں آنا۔ اسے دھمکاتی ہوئی چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کا شاور کھولتے اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ کپڑے اب بھی وجود پر موجود تھے۔ اس نے اپنی غائب دماغی پر سر پیٹا اور چھٹک کر خود کو لباس سے آزاد کرتی نہانے لگی۔ آدھے گھنٹے نہانے کے بعد جیسے ہی اس کی حسین بال ہوئے، اس نے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے پکڑنے چاہے تو وہاں خالی تولیہ لٹکا دیکھ اس کی جان پر بنی۔ اف شہرزاد، اف، یہ تم نے کیا کیا؟ کپڑے باہر چھوڑ آئی؟ اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ واش روم کا دروازہ ہلکے سے کھولتی ہے ایک آنکھ باہر نکال کر جھانکنے لگی جہاں نبراس دروازے پر ہی نگاہیں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور وہاں سے وہ تولیہ جھٹ پکڑ کر اپنے جسم پر لپیٹا جو اس کے گھٹنوں تک بمشکل پہنچ رہا تھا۔ تھوڑا سا تو راستہ ہے، یوں باہر نکلتے ہی ڈریسنگ روم میں گھس جاؤں گی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو شانت کرتی بولی۔ مسئلہ ہی سارا یہی تھا کہ ان کا وارڈروب بیڈ کے پاس سے گزر کر دوسری طرف تھا۔ اگر وہ باہر جاتی تو نبراس سے اس حالت میں سامنا کرنا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور اپنے نیم برہنہ وجود کو شیشے میں دیکھا جہاں تولیے میں سے اس کے سفید گورے بازو اور سفید پنڈلیاں جھانک رہی تھیں جو یقیناً کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آنکھیں بند کرتے فوراً باہر نکلی اور تیزی سے چلتے وارڈروب جانا چاہا، مگر نبراس جو راستے میں ہی حائل تھا، سیدھا تصادم اس کے وجود سے ہوتے دونوں ایک دم لڑکھڑاتے بیڈ پر ایک دوسرے میں الجھ کر گرے۔ نبراس جس طرح اسے سہارا دینا چاہا تھا، کھینچنے کے باعث شہرزاد کا ٹاول اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ٹاول کھل چکا تھا اور نازکی نبراس کے اوپر گری ہوئی تھی، جبکہ شہرزاد نے برق رفتاری سے نبراس کی آنکھوں پہ اپنی ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا۔ بیوی، ہاتھ ہٹاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پر محسوس کر بولا۔ خبردار، جو آپ نے آنکھیں کھولی، کچھ نظر آنا بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ اس کا چہرہ ایسا تھا گویا کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ مگر مجھے دیکھنا ہے، منہ بسوڑتے بولا۔ کیا؟ وہ صدمے سے زیادتی سے بولی۔ جب نبراس کے ہاتھ حرکت میں آئے تو وہ چلا اٹھی۔ نہیں، ہلیے مت، اسٹل رہیں اور بند رکھیں اپنی آنکھیں۔ وہ چیختی ہوئی فوراً اپنا تولیہ ایک ہاتھ سے لپیٹتے جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھتی وارڈروب میں بھاگی، جس کے جانے کے بعد نبراس جلدی سے اٹھ بیٹھا، جبکہ شہرزاد بند دروازے کے ساتھ اپنے دھڑ دھڑ ٹرین کی رفتار سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی، جو آج ممکن نہ تھا۔ وہ بمشکل اپنے کپڑے پہنتی اپنا چہرہ تھپتھپاتی باہر آئی تو نبراس اب کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ سیدھی دیکھتی اسے اگنور کرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے گیلے بال سکھانے لگی۔ جب اسے دوبارہ انہی تپش زدہ نگاہوں کا احساس ہوا، اس نے چور نگاہوں سے نبراس کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا بلکہ اس کے فون میں مگن تھا۔ تو پھر یہ نرم گرم سا ایک انجانا چپتا سا احساس کیسا تھا؟ ہاتھ جو تولیے سے بال رگڑ رہے تھے ان پر گرفت ایک دم ہلکی ہوئی تھی کہ تولیہ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے جھٹ تولیہ اٹھایا اور پھر سے نبراس کو دیکھا، کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ شہرزاد قدوانی کسی کی نظروں کے حصار میں ہو اور اسے پتہ نہ چلے۔ نبراس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا؟ کیسی کشش تھی؟ اس کے انگ میں بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد تولیہ اسٹینڈ پر ڈالتی بیڈ پر آئی۔ نبراس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ اب کم از کم اسے اس کا سامنا تو نہ کرنا پڑے گا۔ آج کے دن نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، اس لیے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شہرزاد کا گلا خشک پڑنے لگا۔ اس نے اپنے پاؤں کو ذرا سی حرکت دی تو کمرہ چھن چھن کی آواز سے گونج اٹھا۔ اسے لگا یہ محض اس کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لی اور اپنی کروٹ بدلنا چاہی۔ جب اس کی دوبارہ آنکھیں پٹ سے کھلی تھی اس نے چھن چھن کی آواز پر، ایک بار تو یہ اس کا وہم ہو سکتا تھا، مگر دو بار ایک ہی آواز کا آنا اس کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس لیے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے ساتھ نگاہ گئی تو جان جیسے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، کیونکہ
اس کے ساتھ نبراس کا وجود کہیں نہیں تھا، بلکہ بیڈ خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ جب دروازے کی جانب نگاہ گئی تو پتہ چلا دروازہ پورا کھلا تھا۔ اس کا خون تک اندر سے منجمد ہو گیا اور وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی، جب پورا کمرہ چھن چھن کی آواز سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ جسم میں کب کبھی سی طاری ہو گئی۔ آخر اس کے پاؤں میں پائل کس نے پہنائی تھی؟ وہ فٹافٹ جھکتی اس پائل کو کھینچ کر اتارنے لگی تھی، جو اس سے ممکن نہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لاک پائل تھی جس کو کسی قسم کا مخصوص لاک لگایا گیا تھا۔ وہ حیرت کی انتہا سے ان پائلوں کو دیکھتی رہی جو اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے تھی۔ دکھنے میں نہایت خوبصورت، مگر در حقیقت وہ بیڑیاں تھیں جو چاہنے کے باوجود بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے انگ انگ میں شرارے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ان پائلوں کو ویسے ہی چھوڑتی بھاگ کر کمرے سے نکلی اور چیخ کر نبراس کو پکارا، نبراس! اس خالی حویلی میں اس کی آواز گونجی۔ اس تک دوبارہ واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے بارہا نبراس کو آواز لگا دی، مگر اس کی آواز ناکام لوٹی تھی۔ وہ حیران تھی کہ حویلی میں سے کوئی بھی شخص باہر کیوں نہیں آ رہا۔ ایک کے بعد ایک کمرہ دیکھتی وہ ششدر تھی، کیونکہ ہر ایک کمرہ خالی تھا۔ مطلب حویلی والے اس وقت حویلی میں موجود نہ تھے۔ اس وقت تنہا تھی۔ اگر حویلی والے گئے تو گئے کہاں تھے، اور نبراس وہ کہاں گیا تھا؟ یہ سوچتے اس کا سر پھٹ رہا تھا اور وہ مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ جب مین گیٹ کو بھی اس نے مقفل پایا تو اس کی جان صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ اس کا ذہن معاف کرنے کے لیے یہی سب کافی تھا۔ یہی سب کافی نہ تھا جب اسے ایک سیڑھی کی دھن سنائی دینے لگی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ کہاں ہو بیبی ڈول؟ باہر آؤ۔ نہایت سرد اور معنی خیز آواز اس حویلی میں سرگوشی کے مانند گونجی، جیسے شکاری اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہو۔ اس آواز کو سنتے شہرزاد کو یہ 100% یقین ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی شخص تھا یقیناً یہ حویلی کا بندہ نہیں تھا، یہ کوئی باہر کا شخص تھا۔ اب ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا تھا اس کا جو کچا کھلاڑی تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی صاف نیت سے تو نہیں آیا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت نبراس کہاں ہے اور کیسی حالت میں ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو اس کی نبراس کو ڈھونڈنے کی تمام تر کوششیں ضائع ہو جاتی۔ تبھی وہ اس شخص سے چھپنا چاہتی تھی، مگر یہ پائلوں کی چھن کی آواز اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس کی پائلوں کی آواز پر اس شخص کے چہرے پر پورے اصرار سے مسکراہٹ چھلکی، اور وہ ایک ایک قدم دھیرے سے دھیرے اٹھاتا ان پائلوں کی آواز کا پیچھا کرنے لگا۔ تم جہاں بھی جاؤ گی مائی لو، اپنا پیچھا نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ یہ دھن مجھے تمہارے قریب کھینچ کر لائے گی۔ وہ کسی سائیکو کی طرح بڑبڑایا اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ پوری حویلی میں سرد رات کی طرح پھیل گئی۔ پورے اصرار، دھک 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 دھک۔ شہزاد کو بھاگتے ہوئے بھی اپنے دل کی دھڑکن مانو کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آخر کہاں ڈھونڈتی وہ نبراس کو اس سنسان حویلی میں جہاں وہ سائیکو شخص اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اچانک فضا میں اس شخص کی سرد اور معنی خیز آواز گونجی تھی جس نے شہزاد کا دل ساکت کر دیا۔ گمنام ہے کوئی، بدنام ہے کوئی، کس کو خبر کون ہے وہ، انجان ہے کوئی۔ وہ بس پردہ اسے کیا دھمکی دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے جان کر بھی نہیں جانتی، انجان ہے اس سے۔ کتنی دیر یہ چھپا چھپی کا کھیل کھیلو گی مائی لو؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، میری سرد آگ میں جھلسنے کے لیے۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر کہکا لگاتا بولا جو اس حویلی کی سنسان دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئے تھے۔ کون ہو تم؟ آخر وہ ان پیر میں بندھی بیڑیوں کے ساتھ کتنی دیر بھاگتی؟ وہ ایک پلر کی اوٹ میں ہوتی غصے سے چلائی، بھاگنا بیکار تھا۔ تبھی اس نے اس کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا سوچا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے یا نہیں۔ تبھی وہ ایک پلر کی آڑ میں کھڑی ہوتی آنکھیں چھوٹی کرتے اس شخص کو دیکھتی بولی جس کا چہرہ واضح نہ تھا،
میں وہ ہوں جسے تم جان کر بھی نہیں جانتی، میں وہ ہوں جسے تم ڈھونڈ رہی ہو مگر ڈھونڈ نہیں پاؤ گی، میں پرچھائی ہوں جو دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں زور آور ہوتی ہے، میں شعلے کے بھیجنے کے بعد کا پراسرار دھواں ہوں جب سب کی آنکھوں میں بڑھتا ہوا ان کے تمام منظر دھدلا دیتا ہوں اور کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ میں وہ جھل ہوں جس سے سب دھوکا کھا جاتے ہیں، جسے تم ابھی کھا رہی ہو۔ وہ گردن تیزی کرتے ہوئے عجب معائنہ خیز مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شہزاد کو صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ مسکرائے ہے مگر وہ اس کے پاس جا کر اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اب کہ اس نے صاف اور سیدھے انداز میں پوچھا تھا، جس کے بعد اس پر اسرار شخص کے چہرے سے مسکراہٹ جیسا کسی نے نوچ لی۔ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تم سے کیا نہیں چاہیے؟ سب کچھ ہی تو چاہیے مجھے تم سے تمہارا۔ تم ہی تو وہ واحد ہستی ہو جو مجھے سب کچھ دلا سکتی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ تمہیں تو میں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہاں تمہیں میں چھوڑ بھی نہیں سکتا کسی کے لیے، نیور۔ وہ میکینک کی آواز میں بغیر چابی چلتا ہوا اس پلر کے نہایت قریب پہنچ چکا تھا جس پلر کے اس پار شہزاد تھی۔ اس کی باتیں شہزاد کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ آخر وہ اس حد تک پوزیسو کیوں تھا؟ اس سے وہ تو اسے جانتی بھی نہ تھی، اور جس شخص کی تمہیں تلاش ہے وہ اس جگہ پر ہے جہاں اس سب کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ ایک دم کان کے قریب ایک سر سی سرگوشی نزدیک ترین گونجی تھی کہ ان دونوں کے درمیان صرف اس مقابل کی سانس لینے کا فاصلہ تھا، ورنہ اس کے لب شہزاد کے کان کی لو سے ٹکرایا جاتے۔ اس کی نزدیکی نے شہزاد کے جسم میں برقی بھر دی تھی۔ اس نے پاؤں دیکھا نہ تھا، وہاں پاس پڑے گلدان کو اٹھا کر ایک دم اس شخص پر وار کیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے وہاں دیکھا وہاں کوئی نہ تھا، جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ وہ حیرت سے دنگ کھڑی وہاں دیکھ رہی تھی مگر اسے کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تھا۔ ٹوٹے کانچ کی کھڑکیاں وہاں بکھری ہوئی ماتم کنا تھی، جبکہ شہزاد کا لہو ایسا تھا جیسے اندر تک جم چکا ہو۔ اچانک بجلی کسی تیزی سے اس پر پراسرار اس شخص کی آخری بات شہزاد کے ذہن میں بلنک ہوئی تھی کہ وہ شخص جس شخص کو ڈھونڈ رہی ہے وہ وہی ہے جہاں سب کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ تو صرف نبراس کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اس حویلی میں مطلب وہ اس حویلی میں تھا، اور اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اس نے ایک دم ذہن پر زور دیا تو سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا کہ کیسے اس نے نبراس کو اس تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ تبھی شہزاد بغیر کو سوچے سمجھے اس تہہ خانے کی جانب بھاگی جس کا دروازہ مقفل نہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے وہاں پہنچے تو دیکھا سلاخوں کے پیچھے نبراس کونے میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ منہ پر پٹی بندھی تھی جبکہ ہاتھ بھی بندھے رکھے تھے کسی نے۔ وہ تڑپ کر بھاگی تھی اس کے پاس۔ یہ سب کس نے کیا اس کے ساتھ؟ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی، اس کا منہ اور ہاتھ کھولتی اسے دریافت کر رہی تھی جو نفی میں سر ہلا رہا تھا، جسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ آنکھیں نم تھی۔ کیا آپ نے شخص کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس نے نبراس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے ایک بار پھر سر نفی میں ہلانے پر وہ سب کا خون بھر کر رہ گئی تھی اور اسے سہارا دیتی ہوئی دوبارہ کمرے میں لے گئی۔ اب آخر وہ کیسے پتہ لگاتی اس شخص کا؟ وہ کمرے میں نبراس کو لاتی ہوئی کمرے کا دروازہ لاک کرتی دل میں سوچنے لگی تھی، جبکہ نبراس اسی کو دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے ادھر ادھر چل رہی تھی، مگر چلنے کے باعث کمرے میں اس پائل کی ارتعاش گونج رہی تھی۔ نبراس کی نظریں مسلسل اس کی پائلوں پر تھی جو چھن چھن کر رہی تھی اور اسے یہ چیز اٹریکٹ کر رہی تھی۔ شہزاد نے جب اس کی طرف ایک دم دیکھا تو اس کو اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ اچانک اپنے پاؤں پر گئی تھی، جہاں پائلوں کو دیکھ کر اس نئے سرے سے غصہ چڑھا اس انجان شخص پر جو اس کے پاؤں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اپنی بیڑیاں پہنا چکا تھا۔ ان پائلوں کی صورت میں ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو پسند آ رہی ہیں؟ اس نے نبراس کو متجسس نگاہوں سے اپنے پائل کی طرف تکتے دیکھا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا جو کھسک کر اس کے پاؤں کے قریب آ چکا تھا، اور اپنی انگلی سے ان کے چھوٹے چھوٹے موتیوں کو ہلا کر دیکھا، اور ایسا کرنے پر وہ ایک بار تالی بجا دیتا جسے دیکھ شہزاد بھی مسکرا دی۔ پسند ہے؟ وہ ایک بار گھنگرو کو چھیڑتا اور دوسری بار شہزاد پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس کو اشتیاق سے بتاتا کہ اس کو یہ پائل اس کے پاؤں میں کتنی پسند آئی۔ نبراس ادھر دیکھیں، میری ایک بات مانیں گے؟
وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنی طرف کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو نبراس اس کی طرف متوجہ ہوا، جو سنجیدہ سی لگ رہی تھی، اور سر ہاں میں ہلانے لگا۔ جب بھی آپ کو کوئی تنگ کرے یا آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے چلائیے گا اور مجھے پکاریے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی، کیونکہ آپ ہیں تو میں ہوں۔ شہزاد آپ کے ہی دم سے ہے، میری رگ رگ میں آپ کی محبت خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ آپ سے دور جانے کا شہزاد اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی سرخی پڑتی آنکھوں سے کہا تھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر چہرے پر بہہ نکلنا چاہتے تھے، مگر وہ ان آنسوؤں کو اپنے اندر اتار گئی تھی۔ بیوی پسند ہے بس۔ اس کی اتنی لمبی باتوں کے جواب میں اس نے بس ایک بات کہی کہ اسے اپنی بیوی سب سے زیادہ پسند ہے ہر کسی شخص سے اوپر۔ اس کے لیے اس کی بیوی ہی تھی، جسے سن کر شہزاد دل سے بھرپور کہکا لگا کر ہنس دی۔ اس کے اپنے انداز میں اظہار محبت کرنے پر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو پسند کیا تو میں واقعی میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ خبردار جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنی دوست بنایا۔ وہ اس کو گھرکتی ہوئی بولی تو وہ منہ بسور کر بیٹھ گیا، جیسے اس کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ اسے تیور دیکھتے شہزاد نے اسے گھور کر دیکھا تھا، اور پھر کیا تھا، ان دونوں کی تکیوں سے لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر تکیے برساتے آنے والی مشکلات سے انجان تھے کہ ان دونوں کی طرف ہی ایک بہت بڑی آزمائش پڑ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر دھچکا لگنے والا تھا شہزاد کو، جو یقیناً اس کے لیے آسان نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بہتر پہ آنے والی آزمائشوں کے بعد شہزاد اب اس بڑی آزمائش کا مقابلہ کر بھی پاتی ہے یا نہیں۔ تو پیارے پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں مزید اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا سننا ہے، دیکھنا ہے، کیا پسند کریں گے آپ لوگ۔ اور ہمیں لائک، شیئر اینڈ کامنٹس بھی کیجیے، اور ویوز بھی بڑھا دیجیے پلیز۔ تھینک یو۔